ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: من يطع الرسول فقد اطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میان دو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ خاص فضل کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم سب یہاں بعد از نماز عشاء اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. دعا کریں اللہ جل مجدہ ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں ابتداء گفتگو میں سید السادات صاحبزادہ پیر سید وجیہ الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ کا، علامہ عبدالوحید چشتی صاحب حافظہ اللہ کا، جملہ احباب محبت کا شکریہ صمیم قلب سے ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکالا. اللہ پاک آپ کے اس دیے ہوئے وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں ایک تو شکریہ اور ہدیہ تبریک پیش کروں گا اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، جن کی یقیناً گو مصروفیات ہیں، دن بھر کے مشاغل اور معاملات ہیں، خدمت والدین ہے، خدمت زوج ہے، لحاظ بزرگ ہے، اس کے باوجود وہ پردے میں بیٹھی ہیں. اللہ پاک ان کی عفتوں کو سیدہ کائنات کی تطہیر کی خیرات عطا فرمائے. سامعین مکرم، میں نے ابتداء گفتگو میں جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، اس کی وضاحت، شرح اور تفسیر سے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع آپ کے ذہن میں ازبر ہو سکے. دیکھیں، سانحہ کربلا یہ تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے. اور جس طرح سانحہ کربلا قرآنی واقعہ ہے، اسی طرح اس واقعے میں جو شخصیات ہیں وہ شخصیات بھی تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ بھی قرآنی شخصیات ہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایک ایسی بات کہیں جن کا براہ راست تعلق قرآن سے جڑ جائے، اس کے لیے کوئی نص دلیل ضرور چاہیے ہوگی. یقیناً یہ موضوع ثابت کرے گا کہ واقعہ کربلا میں جو شخصیات ہیں ان کا کردار بھی قرآنی ہے، ان کی ذات بھی قرآنی ہے. دیکھیں، امت میں پہلے دن سے یہ بات متعین ہے، نبی رحمت کے دین کی بقا حسین ابن علی ہیں. خواجہ خواجگان نے فرمایا تھا، اور یہ جو ہمیں ورنالی والوں نے پینافلیکس دیا، اس میں بھی اوپر تلے وہ 4 مصرے لکھے ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. پھر کوئی شاعر اس کی طبع ذوق کرتے ہوئے آگے لکھتا ہے: لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا.
اور معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ربائی میں امت کو نتیجہ بھی دیا اور عقیدہ بھی دیا۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ یہ جو شاہ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی میں بادشاہ کو شاہ کہتے ہیں، اور اردو میں بھی بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے دو مصروں میں عقیدہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ میرے استاذ گرامی پروفیسر محمد نواز ظفر چشتی رحمت حافظہ اللہ، آپ فرماتے تھے بیٹا شاہ بھی بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ بھی بادشاہ کو کہتے ہیں، لیکن بادشاہ کہتے ہیں اسے جس کی حکمرانی جسموں پر ہوتی ہے، شاہ کہتے ہیں اسے جس کی حکمرانی روحوں پر ہوتی ہے۔ معین الدین فرماتے ہیں بادشاہ است حسین، ہمارے جسموں کا بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ است حسین ہماری روحوں کا بادشاہ بھی حسین ہے، ہماری روحوں کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ سامعین مکرم، کائنات ازل میں دو باتیں روز اول سے مقدم رہی ہیں، کبھی کسی کا حسب بلند ہوتا ہے، کبھی کسی کا نسب بلند ہوتا ہے۔ حسب کہتے ہیں انسانی عادات کو، اخلاق کو، اطوار کو، کردار کو، طبیعت شخصیت کے وقار اور مزاج کو۔ حسب کہتے ہیں جو بندہ کماتا ہے، نسب کہتے ہیں جو رب رحمان اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نسب بہت بلند ہوتا ہے اور حسب بہت کمتر، اور کبھی حسب بہت بلند ہوتا ہے اور نسب بہت کمتر۔ دو مثالیں قرآن سے، ایک مثال عہد رسالت مآب سے۔ بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں دو بھائیوں کا، دو بیٹوں کا ذکر ہے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ ان کا نسب کیا تھا؟ یہ نبی زادے تھے۔ ان کا نسب کیا تھا؟ ابو البشر سیدنا آدم کے بیٹے تھے۔ ان کا نسب کیا تھا؟ کائنات ارضی میں رب نے سلسلہ نبوت کے لیے پہلے نبی کا انتخاب کیا، یہ اس آدم کے بیٹے تھے۔ یہ ان کا نسب تھا، لیکن حسب کیا تھا؟ دونوں بھائیوں میں ایک معاملے میں جھگڑا ہوا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ اب نسب کیا تھا؟ نبی زادے تھے، لیکن حسب کیا تھا؟ دنیا کا پہلا قاتل بن رہا تھا۔ اب اسی طرح حضرت نوح کی بات ہے، آپ کو حکم ہوا کشتی بنانے کا، آپ نے کشتی بنائی، مخلوقات کو پکارا، ہر مخلوق اور اس کی ایک ایک جنس کشتی میں سوار ہونے لگی۔ آپ کی کشتی میں ہر جنس کی ایک ایک صفت شامل ہو رہی تھی۔ آپ اپنی کشتی کے نکر پہ کھڑے ہو کے بیٹے کو بلاتے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا۔ اب اس کا نسب کیا ہے؟ نبی زادہ ہے۔ نسب کیا ہے؟ باپ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، لیکن اس کا حسب کیا ہے؟ وہ اپنے باپ کا نافرمان بن رہا ہے۔ اب ان دونوں کا نسب کتنا بلند تھا اور حسب کتنا گھٹیا تھا، لیکن اب ایک مثال نبی رحمت کے زمانے سے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی اور موضوع کی ابتدا ہو جائے گی۔ نبی رحمت کا ایک غلام ہے، نام اس کا بلال ہے۔ کسی کو کائنات انسانی میں اس کے باپ کا، اس کے دادا کا علم نہیں، نسب معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا بلال کا باپ کون، ان کا باپ کون، ان کا باپ کون، سب جانتے ہیں، ان کا نسب غیر معلوم ہے۔ حسب یہ ہے مصطفیٰ کا عاشق ہے، حسب یہ ہے کریم آقا کا غلام ہے، حسب یہ ہے حضور کے والضحیٰ چہرے کا طلبگار ہے۔ رب بلال کا نسب نہیں دیکھتا،
حسب دیکھتا ہے اور مقام یہ عطا کرتا ہے۔ عرب کے بڑے بڑے نسب والے نیچے ہیں، مصطفیٰ کا کالا غلام کعبے کی چھت پہ۔ کائنات انسانی میں حسین وہ بادشاہ ہے، رب ذوالجلال نے اسے اس عظمت و شان کا مالک بنایا۔ اس کا حسب بھی بلند ہے، اس کا نسب۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی شاذ اور ناظر ہو، نبیوں کے بیٹے بھی ہوں، بعض اوقات وہ نبیوں کی سیرت پر نہیں چلتے، لیکن کائنات کا حسین وہ بادشاہ ہے، رب نے اس کا حسب بھی بلند رکھا ہے، اس کا نسب بھی، نہ اس کے نسب جیسا کسی کا نسب ہے، نہ اس کے حسب جیسا کسی کا حسب۔ دیکھیں، میں نے ابتدائے گفتگو میں جو آیہ کریمہ عنوان موضوع کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں رب ذوالجلال نے بنی نوع انسانیت کو ایک عظیم پیغام دیا، ایک مکمل ضابطہ حیات عطا کیا۔ فرمایا سورہ نساء کی 80 نمبر آیت میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی چاہتا ہے اسے میرا قرب مل جائے، میری ذات کا عرفان، وجدان، ایقان مل جائے، جو چاہتا ہے مجھ پر اس کا ایمان پختہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ میرے رسول کی اطاعت کرے۔ جو چاہتا ہے میرے قریب آئے، وہ پہلے میرے مصطفیٰ کے قریب آئے۔ جو چاہتا ہے میری رضا پائے، وہ پہلے میرے مصطفیٰ کو راضی کرے۔ جو چاہتا ہے میری قربت کا فیضان نصیب ہو جائے، وہ پہلے میرے مصطفیٰ کی قربت کا فیضان حاصل کرے۔ جو میرے مصطفیٰ کے قریب آئے گا، میں رب اسے اپنا قرب عطا کر دوں گا۔ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا، میں رب اسے اپنی اطاعت کا فیضان عطا کر دوں گا۔ دیکھیں، یہ جو اطاعت کا لفظ ہے، لغت میں یہ باب افعال سے مصدر ہے۔ باب افعال یہ سلب ماخذ اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ مثلا اطاعت طوعاً سے نکلا ہے۔ طوعاً کہتے ہیں پسند کو، اس کی ضد ہوتی ہے کرہن، کرہن کہتے ہیں ناپسند کو۔ اب چونکہ یہ باب افعال سے ہے اور باب افعال میں سلب ماخذ کا معنی پایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس کی اطاعت کا حکم دیا جائے گا، آپ اس اطاعت کا کمال اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنا سب کچھ اس پر قربان نہیں کر دیتے۔ مثلا اللہ رب العزت نے حکم دیا اطیع اللہ، میری اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنی پسند پر، اپنی خواہش پر، اپنی چاہت پر، اپنی رضا پر ہم نے سب کچھ اللہ کی اطاعت، چاہت، رضا اور اس کی محبت پر قربان کر دینا، تب ہمیں اللہ کی اطاعت کا حق حاصل ہوگا۔ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ معنی یہ بنا اپنی محبت کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنی منفعت کو میرے رسول کی محبت، چاہت، خواہش اور منفعت پر قربان کر دو۔ دیکھیں، اس کی بڑی پیاری مثال حدیث سے ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم کے ساتھ ہیں۔ کریم آقا نے موج محبت میں فرمایا، اے عمر بتا تو صحیح مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان کو چھوڑ دوں تو ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی اپنی جان کے علاوہ ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا عمر یہ تو وفاداری کا حق نہ ہوا،
تعلق تو یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا جائے. کیوں؟ یہ اصول ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کائنات انسانی میں محبت کے 3 ماخذ ہیں. کتنے؟ سب سے پہلے والدین، پھر زوجہ اور اولاد، پھر مال. یہ 3 چیزیں اس کائنات میں محبت کے اصل ماخذ ہیں. جب بھی بندہ محبت کے معنی میں لوٹے گا ان 3 ازواج کی طرف لوٹے گا، یا والدین کی طرف، بیوی اولاد کی طرف، یا پھر مال کی طرف. اب رسول کریم نے اس حدیث میں حکم فرما دیا کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی کل کائنات میرے نام پر قربان نہ کر دے، تب تک رب اس بندے کو ایمان عطا نہیں کرتا. اگر کوئی چاہتا ہے اسے ایمان مل جائے، اپنا سب کچھ میری چاہت پر قربان کر دے. تو اطاعت کا معنی یہ ہوا اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا جائے جس کی اطاعت کا اب ہمیں اللہ نے کس کی اطاعت کا حکم دیا ہے؟ بولیں. فرما من یطع الرسول فقط، جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ جو میرے رسول کے قریب آئے گا وہ جو میرے رسول سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. دیکھیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو حکم دے دیا گیا کہ ہم نے اپنا سب کچھ رسول کریم کی محبت پر قربان کرنا ہے. یقیناً جس کی محبت پر سب کچھ قربان کرنے کا کہا جا رہا ہے اس رسول کی بھی تو کوئی محبت ہوگی، اس رسول کی بھی تو کوئی چاہت ہوگی، اس رسول کو بھی تو کسی سے عشق ہوگا، اس رسول کو بھی تو کسی سے پیار ہوگا، اس رسول کے دل میں بھی تو کوئی بسا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جسے دیکھ کر مصطفیٰ کا چہرہ کھلتا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس کو دیکھ کر مصطفیٰ مسکراتے ہوں گے، کوئی ایسا تو ہوگا جس کی بات سن کے مصطفیٰ کی سماعتوں کو حسن مل جاتا ہوگا. ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ کائنات والوں کے سامنے مصطفیٰ کی بات کی جائے تو ہر بحر و بر خوش ہوتا ہے، ہر ذرہ و جان خوش ہوتا ہے، ہر چیز پر نکھار آ جاتا ہے، طبیعت میلان اور مزاج میں حسن کا نکھار پیدا کر لیتی ہے جب میرے سرکار کا نام آتا ہے. تو ایک پہلو دوسرا بھی تو ہے کہ کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کے ذکر سے مصطفیٰ کو قرار آتا ہوگا، جس کے نام سے مصطفیٰ کو پیار آتا ہوگا. سامعین مکرم، اس کا سادہ سا جواب ہے. حضرت ابو یعلا عامری روایت کرتے ہیں، چینج کر لیں. زندہ باد، زندہ باد. زندہ باد. ماشاءاللہ. دیکھیں کوئی ایسا تو ہوگا، آئیں وہ وجود تلاش کرتے ہیں. میں آپ کی سما خراشی کا باعث نہیں بنوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. دیکھیں رسول کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں. حضرت ابو یعلا عامری روایت کرتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کی حضور اگر کرم فرمائیں ہمیں دعوت کا شرف عطا کریں. کریم آقا نے ان کی اس دعوت کی خواہش کو پورا کیا اور حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اس صحابی کے گھر کی طرف چل پڑے. اب منظر کیا ہے؟ صحابہ کریم آقا کے پیچھے ہاتھ باندھے چل رہے ہیں اور حضور ان صحابہ کے آگے آگے چل رہے ہیں.
حدیث کے لفظ ہیں خرج مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعو الی الطعام، کہ ہم رسول کریم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے چل پڑے۔ ایک مقام آیا کہ رسول کریم کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کھڑے ہوئے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ کریم آقا کے آگے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں کریم آقا کا بیٹا حسین بھی کھیل رہا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَأْخُذَهُ، کریم آقا نے ارادہ کیا کہ وہ حسین کو پکڑیں۔ رسول کریم اس ارادے کے ساتھ حسین کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے۔ جب حسین کے پیچھے میرے آقا دوڑنا شروع ہوئے تو حسین نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ حدیث کے لفظ ہیں فَتَفِقَّ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَا هُنَا مَرَّةً وَهَا هُنَا مَرَّةً۔ کریم آقا حسین کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور منظر یہ تھا، کبھی حسین دائیں جاتے تھے، مصطفیٰ بھی حسین کے پیچھے دائیں جاتے تھے، کبھی حسین بائیں جاتے تھے، مصطفیٰ بھی حسین کے پیچھے بائیں جاتے تھے۔ لوگوں عجب منظر ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، مصطفیٰ اپنے نواسے حسین کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کائنات ورطۂ حیرت میں ہے، نبی اور رسول اچھمبے میں ہیں۔ عجیب منظر ہے، رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کی یاد آئے، وہ ام ہانی کے گھر سے مصطفیٰ کو اٹھائے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے آئے، رسول کریم کی اقتداء میں 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے، مصطفیٰ کو امام بنائے۔ سب نبی اور رسول مصطفیٰ کے مقتدی بنے، مصطفیٰ مقتدا بنے۔ پھر اس کا دل چاہے مصطفیٰ چہرہ انور پھیرے، رب کعبہ بدل دے، مصطفیٰ نگاہ اٹھائیں، وہ ڈوبا سورج واپس لے کر آ جائے، مصطفیٰ پنگھوڑے میں اشارہ کریں، چاند مصطفیٰ کا کھلونا بن جائے۔ عجیب منظر ہے، نبی رسول مصطفیٰ کے پیچھے چلتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے پیچھے چلتے ہیں، زمین و آسمان کا نظام مصطفیٰ کے پیچھے چلتا ہے، اور ساری کائنات اچھمبے میں تھی، ہم مصطفیٰ کے پیچھے، مصطفیٰ مدینہ میں حسین کے پیچھے۔ دیکھیں نا، عجیب منظر ہے، ساری کی ساری کائنات 1.25 لاکھ نبی اس نے بنائے۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نورا، لوگوں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے ایک نور پیدا کیا، وہو نور محمد، وہ میرے مصطفیٰ کا نور تھا۔ پھر اپنے حجاب رحمت میں اس نور کو رکھا، پھر کائنات بنائی، نظام بنایا، صبح و شام بنائی، زمین و آسمان بنائے، پھر آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، یوسف کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو۔ اس نے سلسلہ نبوت چلایا، سلسلہ رسالت چلایا، نبی بھی رسول بھی بھیجے، ہر نبی کو مصطفیٰ کے دور نبوت کا امین بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا۔ پھر ایک وقت آیا مصطفیٰ کریم کو ان 1.25 لاکھ نبیوں پر گواہ بنا کر، ان 1.25 لاکھ نبیوں پر شاہد بنا کر 12 ربیع النور کی رات آمنہ کے گھر میں بھیجا۔ جس محبوب کے لیے سارا کا سارا نظام قدرت چلایا، وہ مصطفیٰ حسین کے پیچھے چلتے۔ اب اہل نظر اگر یہ آنکھ بند کریں، چونکہ جب کسی کو دیکھنا ہوتا ہے نا، یہ بند کرتے ہیں، یہ کھولتے ہیں۔ اب آپ عجیب منظر ہے دیکھیں، مصطفیٰ مدینہ کی گلیوں میں کن کے پیچھے ہیں؟ کن کے پیچھے؟ میں آپ سے پوچھوں، مصطفیٰ کریم حسین کے پیچھے ہیں،
تو مصطفیٰ کے آگے کون ہوا؟ کون ہوا؟ حسین۔ مصطفیٰ حسین کے پیچھے، حسین مصطفیٰ کے آگے۔ عجیب منظر ہے، لیکن مصطفیٰ کریم قیامت تک آنے والی اپنی امت کو ایک عقیدہ دے رہے تھے، نتیجہ دے رہے تھے اور پیغام عظیم دے رہے تھے۔ اے میری امت سنو، حسین کے پیچھے چل کے تمہیں بتا رہا ہوں، زمانہ جیسا آ جائے، لوگ جیسے آ جائیں، ان کے مزاج جیسے بن جائیں، ان کی طبیعت کا رخ کس جانب ہو جائے، کوئی بھی اپنے لیے کسی راہ کا تعین کر لے، تم نے یہ نہیں دیکھنا رواج کدھر چلتا ہے، ریت کدھر چلتی ہے، ثقافت کدھر چلتی ہے، لوگوں کا مزاج، طبیعت، تنیت، عادت، اخلاق کدھر چلتا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا تمہارے وقت کا مجدد کدھر جاتا ہے، مفسر کدھر جاتا ہے، محدث کدھر جاتا ہے، مفتی کدھر جاتا ہے، پیر کدھر جاتا ہے، واعظ کدھر جاتا ہے، خطیب کدھر جاتا ہے، ملا کدھر جاتا ہے، مولوی کدھر جاتا ہے، صاحب مسند سجادہ کدھر جاتا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا دنیا کدھر جاتی ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے مدینہ میں مصطفیٰ کس کے پیچھے جاتا ہے۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا رسم و رواج کدھر جاتے ہیں، تم نے دیکھنا ہے حسین کدھر جاتا ہے۔ تم نے کیا دیکھنا ہے؟ تو سامعین مکرم، رسول کریم نے ڈائریکشن دی، سمت دی، ایک لائن کھینچ دی، ایک اصول دے دیا، دنیا کے حالات کس سمت پر، کس ڈگر پر، کس نہج پر چلے جائیں، روش عام جو مرضی بن جائے، لوگوں کی طبیعت اور مزاج جو کچھ بن جائے، تم نے یہ نہیں دیکھنا لوگ کدھر جاتے ہیں، تم نے یہ دیکھنا ہے میرا حسین کدھر، بس میرا حسین جدھر جاتا ہے تم نے۔ اچھا آپ حسین کے پیچھے جائیں، آپ کو کیا ملے گا؟ پھر کریم آقا نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں، ایک وقت آیا رسول کریم نے حسین کو پکڑ لیا، اپنے لبوں کو حسین کے لبوں پر رکھے، اپنے چہرے کو حسین کے چہرے پر رکھا، پھر صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر فرمایا حسین سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا من احب حسینا احب اللہ۔ دیکھیں رب ذوالجلال نے رسول کے قریب کیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی چاہت، محبت، عشق پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا حکم دیا۔ وجہ فقط یہ تھی، جب آپ رسول کے قریب آئیں گے آپ خدا کے قریب ہو جائیں گے، جب آپ رسول سے محبت کریں گے خدا آپ سے محبت کرے گا۔ رسول کریم فرماتے ہیں سنو، میرا واسطہ درمیان میں ہے تاکہ تم میری محبت سے اس کی محبت پالو، لیکن میں تمہیں ایک ذریعہ کمال، لباس عتم وجود دکھاتا ہوں، اس وجود سے محبت کرو، خدا تم سے محبت کرے گا، اور جو چاہتا ہے خدا اس سے محبت کرے، وہ میرے حسین سے محبت، وہ جو میرے حسین سے محبت کرے گا خدا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اگر آپ حسین سے پیار کرتے ہیں، سند عربی میں اسے وثاقہ نویس کہتے ہیں، کہ وہ جو مہر یافتہ دستاویز ہوتا ہے جسے آپ اسٹامپ پیپر کہتے ہیں وہ لے لیں۔ رسول کریم نے فرمایا جو صرف حسین سے پیار کرے خدا اس سے یعنی مصطفیٰ نے اپنی محبت کس کو قرار دیا؟ اپنی چاہت۔ اچھا یہ جو ہمیں حکم دیا گیا
اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تمہیں کس کی اطاعت کا فیضان ملے گا؟ یعنی رسول کی اطاعت میں کس کی اطاعت ہے؟ اب کیا یہ حکم صرف میرے آپ کے لیے ہے؟ کیا یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا؟ ایسا بڑی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیا یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا؟ اے حسین، اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تجھ سے محبت کرے تو تو بھی اپنا سب کچھ میرے مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر، تو اپنا سب کچھ میرے مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر۔ آج کوئی جیب سے اس کے گھر کے لیے مال نہیں نکالتا، اس کی محبت کے لیے اپنی جان نہیں نکالتا، اپنے گھر کا اسباب احوال نہیں نکالتا، مائیں روز روز ابو بکر پیدا نہیں کرتی، سب کچھ مصطفیٰ کے نام پر قربان کر کے کہتے ہیں آقا اللہ اس کا رسول چھوڑ۔ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا؟ اے حسین، اگر تو چاہتا ہے نا کہ میرا رسول تجھے اپنی محبت کی خیرات عطا کرے تو سب کچھ میرے رسول پر قربان کر دے۔ پھر کائنات انسانی نے دیکھا، زمین و آسمان کی مخلوقات نے دیکھا، عالم پست و بالا کی اجسام نے دیکھا، مقدس ارواح اور ازواج نے دیکھا۔ عجیب منظر تھا، 10 محرم کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، حسین ابن علی اپنا سب کچھ اپنے رسول کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ کائنات ایک عجیب منظر دیکھتی ہے، حسین علی اصغر بھی قربان کر دیتا ہے، علی اکبر بھی قربان کر دیتا ہے، اونو محمد بھی قربان کر دیتا ہے، قاسم بھی قربان کر دیتا ہے، عباس بھی قربان کر دیتا ہے۔ ساری مخلوقات میں سے جو حسین کی اقتداء میں جمع تھے، حسین وہ سب اپنے بابا کے دین پر اور اپنے نانا کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ اب حسین کے دامن میں کچھ نہیں بچتا۔ رب کا ایک اصول ہے، قرآن کا ایک حکم ہے، آیات کی ایک تخصیص ہے۔ اللہ قرآن میں جب بھی کسی کی بات کرتا ہے اس کے وصف اور کمال کی بات کرتا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا، اس نے نبوت کی بات کی، امام الانبیاء کا ذکر کیا، رسالت کی بات کی، رسول محتشم کا ذکر کیا، معجزات کی بات کی، مصطفیٰ کے معجزات کا ذکر کیا، اخلاق کی بات کی، مصطفیٰ کے اخلاق کا ذکر کیا، اسوہ کی بات کی، مصطفیٰ کے اسوہ و کمال کا ذکر کیا۔ اب اس نے اطاعت کی بات کی تھی، نبی دیکھ رہے تھے، رسول دیکھ رہے تھے۔ اطاعت کا بھی کوئی ایسا پیکر ہونا چاہیے جو اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ نبی رحمت ریگزار کربلا میں ہیں، 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، مخلوقات عجیب منظر دیکھ رہی ہیں۔ حسین اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنا سر رضائے ربی پر قربان کرتے ہوئے سجدے میں جھکاتا ہے۔ قوم حسین کا سر تن سے جدا کر دیتی ہے۔ مصطفیٰ اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے میرے بابا، رب کا حکم سچا ہو گیا، حسین نے سب کچھ آپ کی محبت پر قربان کر دیا، اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنا وجود بھی، اپنا وجود بھی قربان کر دیا۔ سامعین مکرم دیکھیں، رسول کریم علیہ السلام کی محبت حسین ابن علی ہے۔ حسین لیکن امت نے حسین کے ساتھ وفا